وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سال گزشتہ سورہ فلق اور سورۃ الناس اس پر قدر گفتگو ہوئی تھی، اور سورہ فلق اور ناس دونوں کے مضامین ایک ہی ہے، ایک ہی واقعے کے تحت یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا، آپ مسحور ہو گئے، تو سحر کا اثر یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی آپ جو کام آپ نے کیا تھا اسے بھول جاتے تھے. جیسے ہماری اصطلاح میں وسوسہ کہتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم بیت الخلاء سے واپس نکلتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید میں وہاں لائٹ اس کو آف کرنا بھول گیا، حالانکہ ہم نے کی ہوتی ہے، دوبارہ جا کر چیک کرتے ہیں. تو ایسی چیزیں جو بعض کیے ہوئے کام بھی حضور بھول جاتے تھے، یہ اس سحر کی وجہ سے اثر تھا. جو ایک کنویں کے اندر وہ سحر کی ہوئی چیز دفن کی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور دو فرشتے آئے اللہ کی طرف سے، ایک پیر کی طرف ایک سرہانے، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو صاحب ہیں ان کو سحر ہو گیا. دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ سحر کس نے کیا ہے، تو اس کا نام بتایا فلاں نے. پوچھا کہ وہ کس چیز میں کیا گیا، تو بتایا کہ وہ دندان جو کنگھی ہوتی ہے اس میں، اور بالوں کے اندر جو سوئی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وہ گرہ لگائی گئی تھی، اس کے ذریعے آپ پر یہ سحر کیا گیا، اور وہ فلاں کنویں کے اندر وہ چیز مدفون ہے. بعد میں سرکار وہاں تشریف لے گئے، جو خواب میں بتلایا تھا وہاں سے اس کو نکالا، اور آپ اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، جس کو ہماری زبان میں گانٹ کہتے ہیں. تو یہ 11 آیتیں نازل ہوئی، فلق اور ناس دونوں ملا کر. آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک گرہ کھولتے جاتے تھے، آپ کے اوپر سے وہ سحر کا اثر ختم ہو گیا. الحمدللہ. تو یہ سرکار کے ذریعے سے امت کو بہت بڑا فارمولہ، بہت بڑا علاج مل گیا. ہمیں کسی عامل کے چکر میں گرنے کی ضرورت نہیں، خود عامل بن جاؤ. جب بھی کوئی سحر ہو، جادو ہو، گھر میں جنات کا یا کسی کا اثر معلوم ہو، فلق اور ناس پڑھ کر اپنے پورے بدن پر دم کیجیے. سرکار کی سیرت میں ملتا ہے کہ سرکار اکثر فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے
یہ صورتیں فلق، ناس اور سورہ اخلاص، سورہ کافرون وغیرہ پڑھ کر پورے بدن پر دم کر لیا کرتے تھے۔ بڑے سے بڑا جادو اور بڑے سے بڑا آصف کا اثر بھی ہمیں انشاءاللہ نقصان نہیں دے گا۔ اور اگر کوئی اندرون تکلیف ہے، پیٹ کی تکلیف ہے، تو پانی پر دم کیجیے کہ دم کر کے اس کو پی لیجیے، اس سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ ابھی جو سورت تلاوت کی گئی یہ سورت الکافرون ہے، اور اس میں ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے اپنا سب سے زیادہ اگر زور خرچ کیا ہے تو عقائد کے اوپر، توحید کے اوپر، اس لیے کہ یہی اصل ہے۔ جو عمارت کا فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد اگر کمزور ہو تو عمارت کب گر جائے، ختم ہو جائے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اسی طرح اگر ہمارا ایمان، ہمارے عقائد اور جو توحید کا درس ہمیں دیا گیا ہے، ہمارا یہ ایمان ہی کمزور ہو تو اس پر کھڑے ہونے والی جو بنیاد ہے اعمال کی، یہ پتوں کے محل کی طرح ہے، کب ٹوٹ کر ختم ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتوں میں پڑھی جانے والی صورتوں میں سے بہتر صورت یہ 2 ہے، ایک سورۃ الکافرون اور دوسری سورہ اخلاص۔ اور بعض روایت میں ملتا ہے اکثر صحابہ اکرام سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص اکثر پڑھا کرتے تھے۔ یہ عمل سنت سے ثابت ہو گیا ہے۔ تو فجر سے پہلے جو 2 رکعت ہوگی، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ۔ اسی طرح مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت، اس میں بھی یہی صورتیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ بعض صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سرکار ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ہم بستر پر جائیں اور سونے سے پہلے ہم وہ دعا پڑھ لیا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے سے پہلے سورۃ الکافرون پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں شرک سے بھی بری فرما دیں گے۔ ہمارے نجات کی سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کہلاتی ہے، اور شیطان انسان کا اجلی دشمن ہے۔ اگر وہ پوری زندگی ہمارے پاس نہیں آتا لیکن وہ جان نکلنے کے وقت جان کنی کے عالم میں ضرور آتا ہے۔ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جائے۔ بڑے بڑے اہل اللہ اور مشائخ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جان کنی کا عالم ہے، دنیا سے آخری وقت ہے اور شیطان آ کر حجت بازی کر رہا ہے، توحید باری تعالیٰ کے دلائل مانگ رہا ہے کہ بتلائیے خدا کتنے ہیں، دنیا میں ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ مشائخ دلائل دیتے جاتے تھے، وہ ہر دلیل توڑتا جاتا تھا۔ تو ہمارے دیشوں کا کیا حال ہوگا؟ توحید پر سارا مدار ہے، اور اس کی جو ہمارے ایمان کی بنیاد یہ توحید پر رکھی گئی ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پوری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، نمازیں، تلاوتیں، ذکر، دعا، سارے اعمال کر چکا، لیکن وہ دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہے کہ دولت ایمان سے محروم ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ویسے بھی ہم تو کمزور ایمان والے ہیں، یہ شیطان تو بہت بڑا ہے، دنیا کے چھوٹے موٹے شیطان ہمارے ایمان سے کھلواڑ کر لیتے ہیں، ہمارے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اور اصل چیز جو ہے وہاں کام آنے والی وہ ایمان اور توحید ہے۔ اس لیے فرمایا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. دنیا میں جو بھی کڑوی کسیری، جو حالات، جو آزمائشیں تکالیفیں اٹھائی وہ میرے لیے. اگر اللہ نے وہاں ہماری توحید کا اقرار کر لیا، گواہی دے دی اللہ نے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اور ایک روایت میں ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جبیر جو ہے وہ جیم سے ہے اور ایک ہوتا ہے زبیر زا سے. یہاں جیم سے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو اور حالت سفر میں تم اپنے ساتھیوں سے کثیر الزاد یعنی زیادہ مال و دولت والے بن جاؤ. صحابہ اکرام کہاں انکار کرنے والے تھے. اگر ہم ہوتے تو سب سے پہلے پورے دارستان والوں کی انگلی اونچی ہو جاتی کہ سرکار یہ عمل بتائیے، ہم تو بہت غریب لوگ ہیں. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار ضرور ارشاد فرمائیں گے وہ عمل. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حالت سفر میں ہو تو سورۃ الکافرون سے لے کر اخیر تک کی سورتیں پڑھا کرو، تلاوت کرا کرو، اپنے معمولات میں شامل کر لو. اللہ تعالیٰ تمہیں کثیر الزاد بنائیں گے، یعنی قلیل الزاد ہو، کم توشہ ہو، کم مال والا ہو، اللہ تعالیٰ یہ حالات دور فرمائیں گے. ساتھیوں میں سب سے زیادہ امیر مالدار تمہیں بنا دیں گے. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کا ارشاد ہو اور میرا عمل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سفر میں جب بھی جاتا تھا تو سرکار کے اس ارشاد پر عمل کر لیتا تھا. کثرت سے سورہ کافرون سے آخر تک کی 5 سورتیں پڑھتا تھا. سورہ کافرون سے آخر تک 6 سورتیں ہوتی ہے، لیکن یہاں 5 اس لیے بتایا کہ فلق اور ناس ابھی بتایا کہ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو ایک ہی سورت شمار کیا. یہ سورت پڑھا کریں گے اللہ تعالیٰ تمہاری تنگی دور فرما دے گے. جو کڑکی ہے ہمارے جیب میں ہاتھ ڈالنے سے وہ جو دھاگے نکل رہے وہ نہیں، ڈالر پاؤنڈ نکلیں گے. تو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو عمل شروع کر دیا. دنیا کا کوئی عامل کہے کہ اگر فلاں جگہ کی مٹی لے آ میں تجھے سونا بنا کر دیتا ہوں تو ہمارا ایمان اس پر ہو جاتا ہے. کہا کہ فلاں جگہ زمین جا کر کھود، وہاں خزانہ نکلے گا، تو سب لوگوں کو کھودنے کے لیے وہ بڑا کنواں کھود دیتے، لیکن اندر سے پانی بھی نہیں نکلتا، خزانہ کہاں سے نکلے گا؟ لیکن سرکار کے ارشاد پر ہمارا ایمان اور یقین نہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں تو عمل کرتا گیا اور حالت یہ بنی کہ میں سفر میں اپنے ساتھیوں سے قلیل الزاد تھا، سب سے تنگست میں تھا، میرے پاس ساری چیزیں ختم ہو گئی. لیکن سرکار کے بتلائے ہوئے اس عمل کو جب میں نے اپنایا، عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے کھولے کہ سارے ساتھیوں میں سب سے زیادہ امیر اور مالدار میں سفر میں بن گیا. سبحان اللہ. اور یہ کوئی وقت متعین نہیں کہا، سرکار نے یہ نہیں بتایا کہ کون سے وقت میں پڑھنا ہو، جب موقع ملے پڑھ لیا کرے. اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے وہ بھی نہیں بتایا. معلوم ہے کہ امت کمزور آنے والی ہے، اگر ایک مرتبہ بھی عمل کر لے تو ان کا کام بن جائے گا. اگر کہا جائے کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو پہلے سے ہی کہہ دیں گے کہ بھائی نہیں پڑھنا ہے. 100 مرتبہ کب پڑھیں گے؟ پاؤں ہاتھ میں آئیں گے. اس لیے بتایا کم از کم ایک مرتبہ تو اس پر عمل کر لے. اور جن جن حضرات نے اس پر عمل کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے غیبی خزانے سے ان کی تنگی کو دور فرما دیا ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے سفر کی حالت میں خاص کر. ویسے بھی روزانہ کے معمولات میں ہم جو کہتے ہیں 4 کل، سونے سے پہلے یا صبح میں فجر کے بعد اس کو اپنے معمولات میں لاؤ. تو یہ صورت کب نازل ہوئی؟ ولید ابن مغیرہ شان نزول میں لکھا ہے کہ ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل اور امیہ ابن خلف، یہ 3 لوگوں کا نام سر فہرست ہے، اس لیے کہ مکہ کے گرو گھنٹال لوگوں میں ان کا نام آتا ہے. ہر جگہ گرو گھنٹال لوگ ہوتے ہیں، مجھے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ آپ کے یہاں بھی ہے یا نہیں.
سب کہتے ہیں کہ بھولا بہت گرو گھنٹال ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا. تو یہ گرو گھنٹال تھے، وہ سرکار کے پاس آئے کمپرومائز کے لیے، اور سب سے پہلا آفر انہوں نے مصالحت کے طور پر یہ دیا کہ اگر آپ امیر اور مالدار بننا چاہے، ہم آپ کو اتنا مال دے دیں، اتنا مال دے دیں کہ مکہ مکرمہ میں سب سے بڑے امیر اور مالدار آپ بن جائیں گے. ہمیں تو کوئی آفر نہیں دیتا، حضور کو دیا گیا، کیونکہ حضور تو شریعت لے کر آئے تھے، امت کو بنانا تھا، چلانا تھا. حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ منظور نہیں. پھر دوسرا آفر دے دیا کہ اگر تم چاہتے ہو نکاح کرنا تو مکہ مکرمہ کی سب سے خوبصورت حسینہ جمیلہ عورت تمہارے نکاح میں دے دیتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ بھی میری چوائس نہیں ہے. تو اخیر میں انہوں نے تیسری شرط یہ رکھی مصالحت کی کہ آپ یہ کریں کہ 1 سال جو ہے ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو. 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی، 1 سال ہم تمہارے معبودوں کی. جھگڑا آپس میں سے ختم ہو جائے گا. حضور نے فرمایا کہ یہ بھی مجھے منظور نہیں، اور یہ سورت نازل ہوئی. اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں میرے محبوب کہہ دیجئے کافرین سے، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی ہرگز عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ کے اعتبار سے اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم آئندہ کے اعتبار سے اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین. مجھے میرا دین مبارک، تمہیں تمہارا دین مبارک. مجھے میری راہ، میرا طریقہ مبارک، تمہیں تمہاری راہ مبارک. قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہو گئی کہ بھئی یہ جو صورت بتائی گئی کوئی نہیں. اس لیے یہ صورت جو ہے یہ بنیادی عقائد کے لیے ہمارے لیے خاص طور پر بطور علاج دی گئی کہ جب بھی دلوں میں وسوسے آئے، شیطانی خیالات آئے، تو سورۃ الکافرون کی تلاوت کر لیا کرے. اللہ تعالیٰ دلوں سے وساوس کو ختم فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے. اللہ کی ذات پر ہمارا کامل ایمان اور یقین بنتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم سے صحیح وابستگی، صحیح عشق اور سچی محبت نصیب فرمائے. اب مختصر ذکر کر لیتے ہیں، اس لیے کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے